کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر عدالت کا فیصلہ آپ کے خلاف آ جائے تو کیا سب کچھ وہیں ختم ہو جاتا ہے، یا قانون آپ کو ایک اور موقع بھی دیتا ہے؟ کیا ہر فیصلہ آخری ہوتا ہے یا اس کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے؟ اور اگر اپیل ہو سکتی ہے تو وہ کب، کہاں اور کیسے دائر کی جاتی ہے؟ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قانون پاکستان، اور آج ہم ایک نہایت اہم قانونی مرحلے کو آسان زبان میں سمجھنے جا رہے ہیں کہ عدالت کے فیصلے کے بعد اپیل کیا ہوتی ہے اور اپیل کا مکمل قانونی طریقہ کیا ہے۔ جب کسی مقدمے میں عدالت فیصلہ سنا دیتی ہے، چاہے وہ فیصلہ سزا کا ہو یا بریت کا، تو اکثر فریقین میں سے کوئی ایک اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہوتا۔ ایسے میں قانون یہ حق دیتا ہے کہ وہ شخص اعلیٰ عدالت سے رجوع کر سکے، اور اسی قانونی حق کو اپیل کہا جاتا ہے۔ اپیل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مقدمہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے، بلکہ اپیل میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا ٹرائل کورٹ نے قانون کو صحیح طریقے سے لاگو کیا یا نہیں، کیا شواہد کو درست انداز میں پرکھا گیا یا نہیں، اور کیا فیصلے میں کوئی قانونی یا تکنیکی غلطی تو نہیں ہوئی۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اپیل ہر شخص خود بخود نہیں کر سکتا۔ اپیل وہی فریق دائر کر سکتا ہے جو فیصلے سے متاثر ہوا ہو، یعنی اگر ملزم کو سزا ہوئی ہے تو وہ اپیل کر سکتا ہے، اور بعض صورتوں میں اگر استغاثہ فیصلے سے مطمئن نہ ہو تو وہ بھی اپیل دائر کر سکتا ہے۔ اپیل دائر کرنے کے لیے سب سے اہم چیز وقت ہوتی ہے۔ قانون میں ہر اپیل کے لیے ایک مخصوص مدت مقرر ہوتی ہے جسے لیمیٹیشن کہا جاتا ہے۔ اگر اس مدت کے اندر اپیل دائر نہ کی جائے تو بعد میں اپیل خارج بھی ہو سکتی ہے، چاہے کیس کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ عام طور پر فوجداری مقدمات میں ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل سیشن کورٹ یا ہائی کورٹ میں دائر کی جاتی ہے، اور یہ اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ فیصلہ کس عدالت نے دیا ہے اور قانون کیا کہتا ہے۔ اپیل دائر کرتے وقت صرف یہ کہنا کافی نہیں ہوتا کہ فیصلہ غلط ہے، بلکہ اپیل میں باقاعدہ قانونی بنیادیں لکھی جاتی ہیں جنہیں گراؤنڈز آف اپیل کہا جاتا ہے۔ ان بنیادوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کہاں قانون کی خلاف ورزی ہوئی، کہاں شواہد کو نظر انداز کیا گیا، یا کہاں فیصلہ قانونی اصولوں کے خلاف ہے۔ یہ بھی ایک عام غلط فہمی ہے کہ اپیل دائر کرنے سے سزا خود بخود ختم ہو جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اپیل دائر کرنے کے بعد علیحدہ طور پر عدالت سے سزا معطل کرنے یا ضمانت کی درخواست دی جاتی ہے، جس پر عدالت قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہے۔ اپیل کی سماعت میں عام طور پر گواہوں کو دوبارہ نہیں بلایا جاتا، بلکہ ریکارڈ، فیصلے اور قانونی نکات کی بنیاد پر کیس سنا جاتا ہے۔ اپیل کورٹ یہ دیکھتی ہے کہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ قانون کے مطابق تھا یا نہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اپیل کورٹ ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھے، یا سزا کم کر دے، یا سزا بڑھا دے، یا بعض صورتوں میں فیصلہ عدم قرار دے کر ملزم کو بری کر دے، یا کیس دوبارہ ٹرائل کے لیے واپس بھیج دے۔ یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اپیل کوئی جذباتی عمل نہیں، بلکہ مکمل طور پر ایک قانونی مرحلہ ہے۔ مضبوط اپیل وہی ہوتی ہے جو قانون، نظائر اور ریکارڈ پر مبنی ہو، نہ کہ صرف شکایت پر۔ اکثر لوگ اپیل کے مرحلے پر یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ وقت ضائع کر دیتے ہیں یا بغیر قانونی تیاری کے اپیل دائر کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اپیل شروع میں ہی خارج ہو جاتی ہے۔ اسی لیے فیصلے کے فوراً بعد کسی ماہر وکیل سے قانونی مشورہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے،
تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ اپیل بنتی بھی ہے یا نہیں، اور اگر بنتی ہے تو اسے کس فورم پر اور کس بنیاد پر دائر کیا جائے۔ قانون یہ موقع اس لیے دیتا ہے تاکہ اگر کسی سطح پر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اسے درست کیا جا سکے، لیکن یہ موقع بھی قانون کے دائرے میں رہ کر ہی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اگلی ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ اپیل دائر کرنے کے بعد سزا معطلی اور ضمانت کیسے ہوتی ہے اور کن حالات میں عدالت سزا روک سکتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل قانون پاکستان کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ کوئی سوالات کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھیں، ہم آپ کے سوالات کے جواب میں بہتر سے بہترین اردو سادہ زبان میں مکمل وضاحت کے ساتھ رہنمائی پیش کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔